اس میں شبہ نہیں کہ خلفائے راشدین کے بعد بھی جو مسلمانوں کے حکمران ہوئے وہ دین سے محبت کرنے والے تھے. ان کی بہت بڑی تعداد ایسی ہے جن کی بڑی دینی خدمات ہیں، ہم ان کا ذکر بھی کر چکے ہیں. بنو امیہ کے حکمرانوں نے بھی دینی خدمات انجام دیں. اس زمانے میں بھی آپ 10 چیزوں سے اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن قانون شریعتی کا رہا اور اس کی پاسداری ہوتی رہی. تاہم بالکل آخر میں جا کر، یعنی پہلی صدی کے آخری سال میں 99 ہجری میں ایک ایسے شخص کو حکومت منتقل ہوئی جس کے بارے میں کم و بیش اجماع ہو گیا کہ وہ ایک خلیفہ راشد تھا. میری مراد ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز. اچھا، پہلی صدی ہی میں ہو گیا یہ معاملہ؟ پہلی صدی کے آخری سال میں 99 میں وہ سری رائے خلافت ہوئے ہیں. جو کچھ انہوں نے کیا اس کی بنیاد پر ان سے سخت اختلاف، بلکہ بنو امیہ سے سخت اختلاف رکھنے والے لوگ بھی یہ اعتراف کرتے ہیں کہ اپنی سیرت، اپنے کردار کے لحاظ سے وہ ایک خلیفہ راشد تھے. انہوں نے جب یہ صورتحال دیکھی تو یہ فیصلہ کیا کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ اس علم کی اب تدوین ہونی چاہیے. اچھا، یعنی اب اس کی حفاظت اصل چیز ہے. پہلے یہ تھا کہ اس کے بیان کرنے میں احتیاط اصل چیز ہے، اب یہ سوال تھا کہ اس کی حفاظت اصل چیز ہے. یعنی اب اس کو موضوعات سے الگ ہونا چاہیے، اب اس کی تنقیح ہونی چاہیے، اب اس کو باقاعدہ لکھا جانا چاہیے، اب اس کے بیان کرنے ہی پر اکتفا نہیں کرنا چاہیے بلکہ ترتیب تدوین دے کے لوگوں کے لیے اس کو قابل مطالعہ بنانا چاہیے. یہ فیصلہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ نے کیا، اور اس طریقے سے ایک خلیفہ راشدی نے یہ فیصلہ کیا. جیسے ہم اس سے پہلے بتا چکے ہیں کہ ایک بڑا فیصلہ عبد الملک نے کیا تھا کہ قرآن مجید کی جو قرأت نقل ہو رہی ہے اور زبانی نقل ہو رہی ہے اس کو اب قرآن پر ثبت کر دیا جائے، قرآن کے متن پر ثبت کر دیا جائے، اور اس طریقے سے ایک بڑا غیر معمولی معاملہ ہو گیا. اسی طرح کا فیصلہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ نے کیا. عمر بن عبدالعزیز کی شخصیت کیا تھی؟ اس کو خود اس فن کے علماء کس زاویے سے دیکھتے ہیں؟ وہ تابعی ہیں. اچھا، صحابہ کرام سے انہوں نے دین کا علم حاصل کیا ہے، وہ خود ایک بڑے عالم ہیں. یہ لوگ ان کو کس نظر سے دیکھتے ہیں اور انہوں نے یہ معاملہ کیسے کیا، اس کو ہمارے ہاں بیان کیا گیا ہے. میں آپ کے سامنے الحدیث والمحدثون سے اس کا خلاصہ رکھ دیتا ہوں. یہ خلاصہ انہوں نے تاریخ الخلفاء سے، تہذیب الاسماء سے اور تہذیب التہذیب سے جو کچھ ان کے بارے میں بیان کیا گیا ہے لے کر خود کر دیا. اچھا، یہ دیکھیے یہ کیا کہتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ اجمال علماء علی کثرت علم ہی و صلاح ہی و زہد ہی و ورع ہی و عدل ہی و حرص ہی علی اتباع آثار النبی صلی اللہ علیہ وسلم والخلفاء الراشدین. یعنی اس پر علماء کا اجماع ہو چکا ہے کہ ان کا علم کتنا زیادہ تھا، ان میں صلاح کیسی تھی، ان کا زہد کتنا زیادہ تھا، ان میں اللہ کے تقوی کا کیا معاملہ تھا اور وہ کس کمال پر تھا، ان کے عدل کا کیا معاملہ تھا، اور وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین نے جو آثار چھوڑے تھے ان کی اتباع کے لیے کیسے حریص تھے. اچھا، یہ علماء ان کے بارے میں بیان کرتے ہیں. مزید لکھتے ہیں وَكَانَ عمر، یعنی عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں بیان کر رہے ہیں. وَكَانَ عمر کثیر الاہتمام بحدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حفظاً و جمعاً، یعنی وہ پہلے ہی سے اس معاملے میں بہت اہتمام کرتے تھے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے جو باتیں بیان ہو رہی ہیں ان کی حفاظت بھی ہو، ان کو جمع بھی کیا جائے. ان کے ہاں یہ چیز موجود تھی، اس زمانے میں تھے کہ جب احتیاط کے بجائے اب یہ ضرورت لاحق ہو رہی تھی. حتیٰ انہو لما انطول الخلافہ، یہاں تک کہ جب وہ سری رالائے خلافت ہوئے، وہ اس مسند پر پہنچے تو اصدر امرہ الی علماء الآفاق بکتابت حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا، تو انہوں نے اپنی ساری سلطنت میں علماء کے لیے حکم جاری کیا کہ جہاں جہاں کوئی بات اللہ کے پیغمبر کی طرف نسبت دی جا رہی ہے اب تنقیح کر کے اس کو باقاعدہ لکھا جائے. یعنی پہلے کیا تھا، لکھنا نہیں ہے،
اب وہ وقت آ گیا کہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا. اس سے پھر وہ بات بالکل مؤکد ہو گئی کہ وہ جو بھی کچھ بھی حضور نے فرمایا تھا یا خلفائے راشدین نے سختی کی، وہ احتیاط کے پیش نظر تھا. یعنی یہ کوئی ابدی حکم نہیں تھا. چنانچہ اس خلیفہ راشد نے یہ حکم جاری کر دیا کہ علماء آگے آئیں اور اب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے اس علم کو لکھا جائے. کما امرہم بالجلوس للتحدیث والروایا، یعنی انہوں نے لکھنے کا بھی حکم دیا اور اسی طرح یہ حکم بھی دیا کہ علماء باقاعدہ تعلیم دیا کریں اس کی، وہ بیٹھیں مسجدوں میں اور وہ روایتیں اب خود بیان کریں. ظاہر ہے کہ اس کے پیش نظر بات کہی گئی کہ اگر نہیں ہوگا تو پھر ہر آدمی ہر کہو میں بیان کرے گا. یعنی علماء اپنے ہاتھ میں لیں اس معاملے کو، اس کو بیان بھی کریں اور اب اس علم کو دوسروں تک پہنچائیں بھی، اور اسی طرح اس کی کتابت کا بھی اہتمام کیا جائے. حتی لا تضیع الحدیث بموت کبار العلماء من التابعین. صحابہ سے کنہوں نے سنا ہے؟ تابعین نے. تابعین کے بڑے بڑے علماء دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، ہو جائیں گے. ایسا نہ ہو کہ یہ سارا علم ہی ضائع ہو جائے. وَهُوَ أَوَّلُ خَلِيفَةٍ أَمَرَ بِذَلِكَ. یہ پہلے خلیفہ ہیں جنہوں نے یہ حکم دیا. یعنی اس سے پہلے بنی امیہ کے خلفاء اسی رائے پر قائم رہے جو صدیق و فاروق نے قائم کی تھی کہ اس کو نہیں لکھنا، لوگ جیسے بیان کر رہے ہیں ان کو بھی توجہ ہی دلائی جائے. لیکن اب وہ وقت آ گیا، بالکل درست آیا، اور انہوں نے جو فیصلہ کیا وہی فیصلہ ہونا چاہیے تھا. اور یہ دیکھیے پہلی صدی کے آخری سال میں، یا کہہ سکتے ہیں دوسری صدی کے پہلے سال میں، کیونکہ اس کے بعد تو یہ دنیا سے رخصت ہو گئے. یہ مزید لکھتے ہیں وَكَانَ عمر، یعنی یہ خلیفہ محض خلیفہ نہیں تھا، یہ محض مسلمانوں کا حکمران نہیں تھا. وَكَانَ عمر ثقةً حجةً حافظاً. وہ خود ایک ثقہ شخصیت تھے، وہ تو حجت تھے، حافظ تھے. یہ معلوم ہے کہ یہ حجتاً حافظہ یہ محدثین کی اصطلاحات ہیں جو یہ استعمال کرتے ہیں کہ اس علم میں ان کا کیا درجہ تھا. شہد لہ بذالک العلماء، اس کی گواہی ان کے عہد کے علماء نے ان کے بارے میں دی ہے. حتی لقد کان یقرن بالزہری فی علمہ، ان کے حدیث کے علم کا حال یہ تھا کہ انہیں زہری کے برابر کا آدمی سمجھا جاتا تھا. زہری کے بارے میں یہ ہم جانتے ہیں کہ وہ امیر المومنین فی الحدیث کہلاتے رہے ہیں. اور مجاہد جیسے عالم نے تبصرہ کیا ہے، اتیناہ لنعلمہ فما برہنا حتی تعلمنا منہ، ہم اس کے پاس آئے کہ ان کو کچھ سکھائیں، ہم ان کے پاس سے گئے تو ان سے بہت کچھ سیکھ چکے تھے. سبحان اللہ. اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس شان کی شخصیت نے پھر یہ دوسرا فیصلہ کیا. یعنی پہلے فیصلے صدیق و فاروق جیسی شخصیات نے کیے تھے، وہ احتیاط کے فیصلے تھے. اب تحدیث کا فیصلہ، تدوین کا فیصلہ، تنقیح کا فیصلہ، اور اس فیصلے کو تمام علماء کے سامنے رکھ کر انہیں آمادہ کرنا کہ وہ اب اس خدمت کے لیے میدان میں آ جائیں. یہ کس نے کیا ہے؟ یہ اس درجے کے شخص نے کیا ہے جو اس کے ساتھ کے ثقہ ہے، حجت ہے، زہد، ورع اور عدل کا نمونہ ہے، اور صرف یہی نہیں، مسلمانوں کا حکمران اور ایک خلیفہ راشد بھی ہے.